آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ اخلاص کا انتخاب کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں سب سے معروف نام سورہ اخلاص ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید 3 قسم کے بنیادی مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے اور سورہ اخلاص مکمل طور سے اللہ کی وحدانیت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اسی لحاظ سے سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ ترجمہ سن لیں، پھر اس کی جو فضیلتیں ہیں سن لیں تاکہ ہم اور آپ عمل کر کے اس کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اللہ کی سب مخلوق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، مگر انسان اور دیگر مخلوقات میں جو نسل چلتی ہے پیدائش کی، اللہ کریم ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی نے جنا ہے یا اس نے کسی کو جنا ہے یا وہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، مثل ہے، ہمسایہ ہے، کوئی نہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی جو خصوصیتیں ہیں اور جو فضیلتیں ہیں اسے سماعت کر لیں۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر روانہ کیا۔ ان کا یہ معمول تھا، جو امیر لشکر تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جب جماعت کراتے، نماز پڑھاتے، تو ہر رکعت کی قرات کے اختتام پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے، ضم سورہ پڑھتے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے۔ واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضور نے فرمایا تم اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کیا کرتا ہے۔ تو اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس صورت میں خداوند رحمان کی صفت ہے، اس لیے اس کی تلاوت کو میں پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ کریم اسے بھی اپنا محبوب رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سورہ مبارکہ سے جو محبت کرتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ایک اور روایت مبارکہ جس کو امام بخاری نے نقل کیا، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ دستور تھا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ ان کے مقتدیوں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، یا سورہ اخلاص پڑھا کیجئے یا کوئی دوسری سورہ، لیکن ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ایسا ہی کیا کروں گا، اب آپ کی مرضی ہو تو میں امامت کراتا ہوں، نہیں تو آپ کی مرضی کسی اور کو امام مقرر کر لیجئے۔ ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے لوگوں نے کسی دوسرے امام کو مقرر کرنا پسند نہیں کیا، چنانچہ اس کا تذکرہ حضور کی خدمت میں کیا گیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے مقتدی جس طرح کہتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سورہ اخلاص سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے صدقہ و طفیل میں اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک اور روایت مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ
میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، حضور تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں 1/3 قرآن سناؤں گا اور آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر چلے گئے، سورہ اخلاص پڑھ کر کے چلے گئے۔ حضور نے واپس آ کر فرمایا کہ میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، کان کھول کر سن لو کہ یہ سورت مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 10 پارے نہیں پڑھ سکتا ہے، 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر صرف ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو اللہ کریم اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک اور روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم 1/3 قرآن ہر رات تلاوت نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، ایک قرآن کی 1/3 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کم از کم انسان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ کریم اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت مبارکہ اور آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا اللہ بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، جب بھی اس کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور جب بھی دعا کی جاتی ہے اس کے وسیلے سے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یا تو پورے اسم اعظم پڑھ لے اور اس کے وسیلے سے دعا کرے، یا پھر کوئی شخص اگر اتنا بھی کہہ لے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بئی طور کہ میں نے گواہی دی کہ تیرے سوا کوئی یکتا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے، اور نہ تو نے کسی کو جنا ہے، نہ تو کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر اور ہم عصر ہے، تو اس کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طور پر ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، وہ عرض کر رہا تھا اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ معلوم ہی ہوا کہ کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طور پر ایک روایت کہ ایک دفعہ جبرائیل امی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ابو ذر غفاری آ گئے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو آ رہے ہیں یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل کیا تم ملائکہ بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ زمین سے زیادہ آسمان پر فرشتوں کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ آخر ابو ذر غفاری کو یہ فضیلت کیسے ملی کہ انسان سے زیادہ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو جبرائیل امی نے فرمایا رسول اللہ ان کو 2 وجہ سے یہ مقام دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے مزاج اور دل میں عاجزی، انکساری اور تواضع رکھتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد کو خوب پڑھا کرتے ہیں۔ انہی دونوں وجہوں سے اللہ کریم نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ انسان سے زیادہ انہیں فرشتے پہچانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ سورہ مبارکہ سے محبت کرے اور خوب اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور روایت مبارکہ
حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فقر و تنگدستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں بہت محتاج ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق اتنا عطا فرمایا اور رزق میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اب اس سے جو خود محتاج تھا اڑوس پڑوس کے لوگ فائدہ اٹھانے لگے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، جب بھی گھر میں جائیں تو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہیں تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد گھر میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کریم اس کے صدقے میں رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر یہ عمل کر لے تو گھر بھی بہت سارے حادثات سے اور آفت و بلاؤں سے وہ محفوظ بھی ہو جائے گا۔ ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ ولی گزرے ہیں، انہوں نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جن مقامات پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا مستحب ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جب گھر میں جائے تو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ لے۔ عمر بن دینار یہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ صحاح ستہ کے مصنفین جتنے بھی ہیں نا، صحاح ستہ 6 کے، سب نے ان سے حدیث لیے۔ اللہ تعالیٰ کہ اس ارشاد کے ضمن میں کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، یہ بات کون لکھ رہے ہیں؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں جن سے حدیث تمام صحاح ستہ کے مصنف نے لی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجو۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ علی قاری شرح شفا میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حکم دیا گیا کہ جب جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، کوئی نہ ہو تو نبی پر سلام بھیجو۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے حضور پر سلام عرض کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کریم حضور کی اگر روح کو یہ طاقت دے دے کہ بیک وقت سارے گھروں میں پہنچ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو فرشتے روح نکالتے ہیں بیک وقت لاکھوں جگہوں پہ لاکھوں لوگوں کی روح نکال رہے ہوتے ہیں، تو جب فرشتے کو یہ طاقت دی جا سکتی ہے تو اگر اللہ کریم حضور کو یہ طاقت عطا فرما دے، ان کی روح کو اگر یہ طاقت عطا فرما دے تو کوئی تعجب نہیں۔ اسی طور پر منکر نکیر بیک وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے پہنچ کر سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں، تو جب منکر نکیر کو اللہ یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے تو اگر حضور کی روح کو یا حضور کو اللہ کریم یہ طاقت عطا فرما دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہرکیف اہل محبت اور عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم گھر پہ جائیں یا مسجد میں بھی آئیں تو سلام کر لیں، اور نہیں تو حضور پر سلام۔ ہاں، مسجد میں آنے کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جب بھی آئے تو بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ کیا سلسلہ؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بلند آواز سے سلام کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو نماز میں کھڑے ہیں ان کی توجہ پھر سکتی ہے، اور وہ توجہ جو ہے نماز سے کہیں اور منتقل ہو سکتی ہے، لہٰذا گھروں میں جب جائیں تو بلند آواز سے بھی آپ صلاۃ و سلام کر سکتے ہیں۔ مسجد میں آئیں اور اگر واقعی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت آہستہ ہی یا پھر آپ نہ کریں، کوئی ضروری نہیں، بس دعا پڑھ کر کے آپ داخل ہو جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس میں ہم جو بھی عبادتیں کر سکے ہیں اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اور جو ہم سے کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو بچے ہوئے ایام رہ گئے ہیں اخلاص قلب کے ساتھ اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔